حدیث الترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو آدمی صبح کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ لے اور 1 مرتبہ یہ سورت پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن مر گیا تو شہید مرے گا، اور جو شام کو مغرب کی نماز میں یہی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی رات مر گیا تو شہید مرے گا، وہ یہ سمجھے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب مصر کے عبیدی خاندان کے بادشاہ کا حجاز پر بھی تسلط ہو گیا تو بعض زندیقوں نے بادشاہ کو یہ ناپاک مشورہ دیا کہ اگر روضہ منورہ کو کھود کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے مبارک جسموں کو مدینہ منورہ سے منتقل کر کے مصر میں دفن کر دیا جائے تو مصر کی عزت و عظمت میں 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ تمام دنیا اسلام کے زائرین بجائے مدینہ منورہ کے مصر آنے لگیں گے۔ احمق بد دین بادشاہ مصر کو یہ مشورہ پسند آ گیا اور اس نے اپنے ایک بہت ہی معتمد درباری کو اس مہم کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا، جس کا نام ابو الفتوح تھا۔ اس نے اپنے ہمراہ اپنا قریبی ہمراز ملعون ساتھ کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم مشورہ کیا کہ ہم زہد و عابد عبادت گزار بن کر روضہ مبارک کے قریب ایک کمرہ 100 درہم کے عوض لیں گے، اور اسی کمرے کے فرش کے نیچے سے سرنگ ڈال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کو نکال کر مصر لے جائیں گے۔ اس ناپاک منصوبے کی خبر تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے ولی عہد سلطان عادل نور الدین زنگی کو خواب میں یہ خبر بما ان 2 شخصوں کی ملعون شکلیں بھی دکھا دیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سلطان عادل نور الدین زنگی نے نماز تہجد کے بعد ایک رات میں 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں 2 شخصوں کی شکلیں دکھلا کر یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے نور الدین، تم ان دونوں کو مجھ سے جدا کرو۔ سلطان یہ خواب دیکھ کر گھبرا گیا اور اپنے دیندار صالح وزیر جمال الدین موصلی سے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا تو وزیر موصوف نے بے چین ہو کر انتہائی اضطراب میں یہ عرض کیا کہ اے سلطان عادل، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ضرور مدینہ منورہ میں کوئی بہت بڑا حادثہ نمودار ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، لہذا اب ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اور انتہائی ضروری ہے کہ ہم دونوں نہایت خاموشی کے ساتھ بالکل ہی پر اسرار طریقہ پر فوراً مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ صرف 20 آدمیوں کے ہمراہ کثیر دولت لے کر تیز رفتار سواریوں پر سفر کر کے صرف 16 روز میں سلطان معاو وزیر ملک شام سے ناگہاں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے مسجد نبوی میں 2 گانا ادا کر کے صحن مسجد میں بیٹھ گئے اور وزیر نے یہ اعلان کیا کہ سلطان اس وقت قبر انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اہل مدینہ کو نذرانہ عقیدت کے طور پر ایک کثیر رقم ہر فرد کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا مدینہ منورہ کا ہر باشندہ سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا اپنا نذرانہ لے جائے۔ چنانچہ تمام اہل مدینہ حضور سلطانی میں آ کر نذرانہ وصول کرتے رہے، مگر جن 2 شخصوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھلایا تھا وہ دونوں نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ جب لوگوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا تو سلطان نے دریافت فرمایا کیا کوئی ایسا شخص باقی رہ تو نہیں گیا جو ابھی تک نذرانہ لینے نہ آیا ہو؟ لوگوں نے عرض کیا باشندگان مدینہ میں سے تو کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا، مگر روم کے رہنے والے انتہائی عابد و زہد آدمی ایسے ہیں جو کبھی کسی کا عطیہ قبول نہیں کرتے، بلکہ خود بے شمار مال و دولت مدینہ منورہ کے فقراء و مساکین پر تصدق کرتے رہتے ہیں۔ صرف وہی دونوں ابھی تک بارگاہ سلطانی میں حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ سلطان نے فوراً ہی ان دونوں کو حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب یہ دونوں سلطان کے سامنے آئے تو حیرت و استعجاب سے سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہی وہ دونوں شخص تھے جن کو خواب میں دکھلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
فرمایا تھا کہ اے نور الدین تم ان دونوں کو مجھ سے جدا کرو۔ سلطان نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ دونوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بلاد مغرب کے رہنے والے ہیں، ہم حج کے لیے آئے تھے اور اب 1 سال تک کے لیے ہم نے یہاں روضہ منورہ کے مجاور بن کر رہنے کا عزم کر لیا ہے۔ سلطان نے غضب سے تیوری چڑھا کر کئی بار فرمایا کہ تم لوگ سچ سچ بولو، مگر وہ دونوں ہر بار نہایت جرأت کے ساتھ یہی کہتے رہے۔ بالآخر سلطان نے ان دونوں کی قیام گاہ کا پتہ دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دونوں روضہ منورہ کے بالکل قریب ایک رباط کے اندر مقیم ہیں۔ سلطان نے ان دونوں شخص کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور خود اکیلا ان دونوں کے کمرہ میں داخل ہو گیا تو یہ دیکھا کہ کمرہ میں بے شمار درہم و دینار کا انبار لگا ہوا ہے، طاقوں پر چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور 2 مہریں پڑی ہوئی ہیں۔ کمرے میں اس کے سوا دوسرا کوئی سامان نظر نہیں آیا۔ سلطان نے جب اہل مدینہ کے عمائد و اشراف سے ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا تو سب اہل اسلام نے متفقہ باہم کہا یہ دونوں بہت ہی اچھے عبادت گزار اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور محتاج غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ سب لوگ اتفاق سے کہنے لگے یہ دونوں نہایت ہی مرد صالح، ہمیشہ کے روزہ دار اور تہجد گزار ہیں اور دن رات روضہ منورہ پر حاضر رہتے ہیں۔ روزانہ صبح کو جنت البقیع اور ہر سنچر کو مسجد قباء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے اور امثال کی قحط سالی میں مدینہ منورہ کے باشندوں کی بے انتہا مالی مدد کرتے رہے ہیں۔ سلطان ان دونوں کی زاہدانہ صورتوں کو دیکھ کر اور اہل مدینہ کی مداح سرائی سن کر پریشان حال حیرت زدہ تھا اور پیکر تعجب بن کر ان دونوں کے کمرے میں بار بار چکر لگاتا رہا اور اوپر نیچے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ سلطان نے کمرے کے فرش سے چٹائی کو اٹھانے کا حکم دیا۔ جب چٹائی اٹھائی گئی تو ناگہاں یہ نظر آیا کہ زمین میں اتنی گہری سرنگ کھودی گئی ہے جو قبر انور تک پہنچ چکی ہے۔ سلطان اور اہل مدینہ یہ ہوش ربا منظر دیکھ کر ایک دم سناٹے میں آ گئے اور ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سلطان نے غصہ میں سرخ انگارہ بن کر تڑپتے ہوئے پوچھا تم دونوں سچ سچ بول دو کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ دیر تو وہ دونوں خاموش رہے، مگر جب ان دونوں پر کوڑوں کی مار پڑنے لگی تو دونوں کہنے لگے اے سلطان ہم دونوں نصرانی ہیں، ہم کو روم کے نصرانیوں نے مغربی حجاز کے ساتھ بے شمار مال و دولت دے کر اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے کہ ہم اپنے کمرے سے سرنگ نکال کر روضہ انور تک جائیں اور قبر انور کھود کر پیغمبر اسلام کے جسم انور کو نکال کر لے جائیں۔ چنانچہ ہم لوگ ساری رات سرنگ کھودتے ہیں اور مٹی کو ایک تھیلے میں جمع کر کے روزانہ صبح کو جنت البقیع کے قبرستان میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ سرنگ بالکل قبر شریف تک پہنچ چکا ہے اور کل ہی رات ہم جسم مبارک نکالنے والے تھے، مگر ناگہاں رات میں شدید بارش اور برق و باد کا طوفان آ جانے سے ہم یہ کام نہ کر سکے اور آج صبح کو اچانک سلطان تشریف لائے اور ہم کو گرفتار کر لیا۔ سلطان نور الدین ان ناپاک ظالموں اور خوفناک مجرموں کا لرزہ خیز اور دل دہلا دینے والا بیان سن کر روضہ انور کی دیوار پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رونے لگا، پھر غیظ و غضب میں بے خود ہو کر اپنی تلوار سے ان دونوں ملعونوں کا سر اڑا دیا اور ان کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کر کے خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنے لگا اور کہنے لگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ پر کتنا بڑا کرم ہے کہ تمام جہان والوں میں سے اس خدمت کے لیے مجھ کم ترین غلام کو منتخب فرمایا اور 3 مرتبہ خواب میں مجھے اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرما کر مجھے اس خدمت کے لیے مأمور فرمایا۔ سلطان بار بار یہی کہتے تھے اور ان کی اشک بار بار آنکھوں سے آنسوں کے قطرات گوہر آبدار بن کر ان کے چمکتے ہوئے رخسار پر بہتے جا رہے تھے اور اس عظیم خوشی میں سلطان نے بے شمار دولت لٹا کر غریبوں کو مالا مال اور مسکینوں کو نو نحال کر دیا۔
پھر روضہ انور کے ارد گرد چاروں طرف نہایت گہری نیو کھدوا کر اور سیسا پگھلا کر اس نیو میں بھروا دیا تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے گرد سیسا کی دیوار میں کوئی نقب نہ لگا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترمذی شریف میں ارشاد ہے، جو آدمی صبح کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن مر گیا تو شہید مرے گا، اور جو شام کو مغرب کی نماز عمل کرے گا تو اللہ تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی رات مر گیا شہید مرے گا، وہ یہ سمجھے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہے۔ بخاری و مسلم کتاب الشفاء جلد اول میں مرکوز ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی پر کھجور کی لکڑیوں کی چھت ڈالی ہوئی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی سوکھی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس سوکھی لکڑی کے تنے سے محبوب کی جدائی میں رونے کی آواز سنی، جیسے بچہ جننے والی اونٹنی واہ ویلا کرتی ہے۔ اس کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے پر دست رحمت نہ رکھتے تو ہمارے دل پھٹ جاتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک تنے کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھے اس بلوغ میں لوٹا دوں جس میں تو پہلے تھا، وہاں تجھ میں شاخیں نکل آئیں گی اور مکمل درخت بن جائے گا اور تیرے پھل پھول آئیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب کان لگائے کہ کیا جواب دیتا ہے؟ تنے نے عرض کی، مجھے جنت میں لگا دیجئے تاکہ اولیاء اللہ میرے پھل کھائیں اور پرانا ہونے سے بچ جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، تو نے فانی گھر چھوڑ کر باقی رہنے والے گھر کو پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حدیث مبارکہ پر یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔